مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے باہر آج سے 1450 سال پہلے ایک آدمی بڑا پریشان پھر رہا. 5-6 دن ہو گئے، نہ کچھ ڈھنگ سے کھانے کو ملتا ہے، نہ سونے کی جگہ ہے. تو اس نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کچھ بڑے لوگ بھی ہیں، کچھ چودھری ہیں جن کو میں اپنی پریشانی بتاؤں اور مصیبت سے چھٹکارا پاؤں. تو لوگوں نے کہا ہاں، بیت اللہ شریف کے اندر روزانہ ایک طرف جو مجلس لگتی ہے، قہوہ پیتے ہیں بیٹھ کے سارے چودھری، جس میں عتبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، عبداللہ بن جدان بھی ہے، امیہ بھی ہے، بڑے بڑے بدماش جتنے. تو چنانچہ وہ وہاں گیا ان کے پاس. ٹھیک، اب ان کو بھی کچھ توجہ دینے دو، سارا کام مائک کا ہی تھوڑی ہے. تو اس نے جا کے ان کو کہا، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا جی میرا گاؤں مکے سے 10 کلومیٹر پہ ہے، وہ جو منڈی لگتی ہے ہر مہینے جانور بیچنے کی، تو میں اونٹ لے کے آیا تھا 5-6، اب وہ میں نے منڈی میں بیچ دیے. اب جس صاحب نے خریدے وہ پیسے نہیں دے رہے، آنا کانی کرتے ہیں. روزانہ ان کے گھر جاتا ہوں صبح کو، کہہ دیتے ہیں کہ کل کو آنا، نہ میرے جانور واپس کرتے. تو امیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اس نے اس دیہاتی بدو سے پوچھا کہ وہ تمہارے اونٹ پیسے مارے کس نے؟ تو بدو کو تو پوری بات پتا نہیں تھی، لیکن اس نے جب نام بتایا، اس نے کہا جی اس بندے کا نام ابو جہل ہے اور فلاں جگہ اس کی حویلی. تو امیہ ہنسنے لگا. تو ہمارے جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزانہ خانہ کعبہ کے ساتھ نا ٹیک لگا کے تشریف رکھتے تھے، دن میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور یہ سارے بدماش ایک طرف بیٹھتے تھے. تو امیہ کے ذہن میں ایک شرارت آئی. اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور دور سے اشارہ کیا کہ تب وہ سفید کپڑوں میں دیکھ رہے ہیں، وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے. اس نے کہا ہاں. فرمایا بس اس کے پاس چلا جا، وہ تیرا کام کرتا ہے. اندازہ لگاؤ، بدترین دشمن کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ کے دروازے تک اگر کوئی جائے گا تو اس کی فریاد سنی جائے. اب اس نے کیوں بھیجا اس بندے کو وہاں؟ کیونکہ ابو جہل تو روزانہ لڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب جب یہ فریادی جائے گا تو نبی علیہ السلام اس فریادی کی فریاد سنے بغیر، اس کا کام کیے بغیر بیٹھیں گے. اب ظاہر سی بات ہے جب ابو جہل کے پاس جائیں گے لڑائی ہو جائے گی. وہ بندہ گیا. آپ لوگ تاریخ تو کم پڑھتے ہو، مولویوں کو کیونکہ تنخواہ تھوڑی دیتے ہو تم. ہاں، ابھی میں دیکھ رہا تھا جب وہ حضرت چندہ کروا رہے تھے، ایسے جیسے سانپ سونکھ گیا ان کو. اور ابھی کوئی فلم دیکھنے جانی ہو تو 10 آدمی تیار ہو جائیں گے 1,000 روپے ڈال کے. یہ واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہوں گے. امام بخاری نے ان کو قلم بند کیا ہے. آپ کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ آپ موبائل کمپنی کا چاہتے ہیں، کار کمپنی کی چاہتے ہیں. دوائی جب لینے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ MBBS ڈاکٹر کی، اور جب فتویٰ لینا ہو، کیلا بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا، جلی والا بھی فتویٰ دے رہا، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے، انجینئر بھی فتویٰ دے رہا، چودھری صاحب بھی فتویٰ دے رہے، جس کے بعد 4 پیسے فالتو آگے وہ بھی فتویٰ دے رہا.
جو تھوڑا سا لیڈر بن گیا وہ بھی فتوا دے رہا، جس نے ذرا کپڑے ڈھنگ کے پہن لیے وہ بھی فتوا دے رہا. اچھا دین لوکل چاہیے آپ کو اور باقی چیزیں کمپنی کی چاہیے. سبحان اللہ. اسی لیے تو پتہ ہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا کیا. بس 2-4 باتیں پتہ، بس کہ مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے، پاجامہ اونچا ہونا چاہیے. مفتی صاحب جب میں مزارالعلوم میں پڑھنے آیا تو ہم لوگ تو پنجاب سے آئے تھے، وہاں مسلمان تھے ہی نہیں، تب تو بالکل نہیں. تو مجھے 2-3 لڑکوں نے ٹوکا، کہتا تیرا پاجامہ نیچے تو جہنم میں جاوے. تو میں اونچا کیا، لیکن میں نے گھر جا کے جب چھٹی ہوئی اپنے والد کو کہا یار اتنے بڑے مولوی ہو تم ہندوستان میں، تمہارا نام ہے، آپ نے انفارمیشن ہی غلط دے دی ہمیں. بیٹا کیا ہوا؟ میں تم تو کہہ رہے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، انہوں نے بتایا ٹخنوں میں پھنسی ہوئی. اگر اونچا کریں گے تو ارے بتاؤ، اگر پاجامہ اونچا رہے گا کہاں جائیں گے؟ بولو تو صحیح. اور اگر نیچا ہوا تو دیکھ لو فتوا دے رہے دبا کے. اب اگر ان سے پوچھ لو کہ اونچا ہونے سے جنت میں کیوں جائیں گے بتاؤ. ایسے کام نہیں چلنے کا جیسے تم چلا رہے. موبائل 1.5 لاکھ کا، مولوی 7,000 کا. ہنسی تو تمہیں آ رہی ہے، اگر اسی طرح کام چلتا رہا نا تو آنے والی نسلوں کے پاس کچھ بچنا نہیں تمہارے پاس. دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، دین اعلی روایات کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. اسلام رسم و رواج کو نہیں مانتا، ان اعلی روایات کا نام ہے جو محمد رسول اللہ نے قائم کی. تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا ہمارے نبی حضرت محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوتا تھا. ایک عورت ہے ام معبد، بخاری شریف میں اس کا ذکر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اسی کی طرف سے بیان کیا گیا. دیہاتی عورت. ام معبد کے گھر جس دن رسول اللہ گئے تھے، لمبا واقعہ ہے لیکن وہ نام پوچھنا بھول گئی تھی. شام کو جب ابو معبد آیا کہنے لگا یار گھر میں آج بڑی خوشبو ہے، رونق ہے، بڑی برکت ہے، آج ہمارے گھر کون آیا تھا؟ تو ام معبد تو نام پوچھنا بھول گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے کہا ارے ابو معبد آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا. مطلب آنے والی ذات اتنی برکت والی تھی، مبارک بات تھی، یہ سب کچھ اس کے آنے سے ہی ہوا. تو ہمارے نبی علیہ السلام کو جن لوگوں نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا ہوتا تھا وہ اپنے پاس سے نام رکھ لیتے تھے، اور اکثر لوگ کہتے تھے پیاری صورت والے. تو یہ جو بندہ جس کے پیسے ابو جہل نے مار لیے، امیہ نے جس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا، جب یہ نبی علیہ السلام کے سامنے گیا تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ پیاری صورت والے میں آپ کے پاس کسی کام سے آیا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو بات کہی اس کی آنکھوں میں آنسو آگے. فرمایا کام کی بات بعد میں کریں گے، مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے محسوس ہوتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، منہ ہاتھ دھلوائے، کھانا کھلایا، پھر پوچھا بتا کیا بات ہے؟ کہا جی ایسے ایسے اونٹ بیچے تھے. فرمایا کس نے پیسے مارے؟ ابو جہل نام ہے بندے کا. اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل میں پیسے دلوا دیتا ہوں. پتہ لگا غریب کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چل کے جانا اس جگہ تک جہاں اس کا مسئلہ ہو، یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر مخبر پیچھے پیچھے امیہ نے بندہ لگا رکھا ہے کہ جب لڑائی شروع ہو جائے تو ہمیں بھی بتا دینا بھائی. دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل آیا، نبی علیہ السلام نے ڈانٹا، فرمایا اب غریبوں کے بھی پیسے مارنے لگا ہے.
چل جلدی کر، رقم لا۔ سر جھکا کے واپس اندر گیا، دوڑ کے رقم کی تھیلی لا کے اس غریب کے ہاتھ میں پکڑائی۔ اب نبی علیہ السلام وہاں سے جب واپس چلے تو اس غریب آدمی کو نبی علیہ السلام فرماتے خود ہی کہ اب اگر تمہاری اجازت ہو تو میں جاؤں، تم بھی چلے جاؤ۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا پیاری صورت والے۔ فرمایا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک بات مجھے یہاں 50 لوگوں نے کہی، وہ سچ ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہی؟ لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ ایک یہاں ہمارے شہر میں نبی ہے، محمد ان کا نام ہے، ان سے دور رہنا، اگر کوئی ان کو مل لیتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کلمہ پڑھا۔ ادھر امیہ کے جاسوس نے جا کے امیہ کو بتایا جناب تمہارا چودھری تو آج ڈر گیا، پسینہ آ گیا تھا اس کو۔ وہ سارے ابو جہل کے گھر پہنچے، بھائی کیوں پیسے دے دیے؟ کہنے لگا آج جب محمد آئے دروازہ کھولا تو سر پر ایک بہت بڑا اژدہا ہوا میں موجود تھا، میرے دل نے کہا کہ ابو جہل آج اگر رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیا تو یہ تجھے نکل لے گا۔ اللہ کے نبی جب نکلتے ہیں تو زمین و آسمان کی تمام قوتیں ان کے ساتھ۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے، دور سے چند گھوڑ سوار آ رہے ہیں، کسی کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ جسے گرفتار کر کے لایا گیا ہے وہ ایک لڑکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو رحمت والی چادر، کون سی چادر؟ جو نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا درجہ پتہ ہے نا آپ کو کیا ہے؟ ابھی مفتی صاحب نے نعت پڑھی نا شیخ سعدی کی، شیخ سعدی نے بہت کچھ لکھا، پھاڑ دیا، پھر کیا کیا؟ ایک مختصر سا شعر لکھا، فرمایا بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ توئی۔ کہنے لگا بس اتنا کچھ لکھنے کے بعد بھی جب تسلی نہیں ہوئی تو بس یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درجہ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ارے فتوے والوں سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے دی۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دشمن کی بیٹی ہے جسے گرفتار کر کے لا رہے ہیں، آپ کی چادر تو عزت والی چادر ہے، میں اپنی دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا یہ گفتگو دوبارہ نہ کرنا، ہمارے نزدیک بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر کسی دوسرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ، میرے پاس فتوے مسئلے ہیں نہیں بھائی، 2-4 باتیں نبی علیہ السلام کی سناؤں گا پھر اپنی گفتگو ختم کرنا۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام خیمے میں آرام فرما رہے ہیں، صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ ایک عورت باہر آئی ہے بوڑھی، کہتی میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ فرمایا میں تو سیدہ آمنہ کا اکیلا ہی بیٹا ہوں، وہ کون ہے؟ تو یا رسول اللہ وہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے، شیمہ اس کا نام ہے۔ فرمایا ہاں وہ میری رضائی بہن ہے، بلا کے لاؤ۔ حضرت شیمہ آئیں تو نبی علیہ السلام سے عمر میں بڑی تھی، 20 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا حضرت شیمہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ حیران۔ حضرت شیمہ کا استقبال کیا، بٹھایا ان کو، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ لڑ پڑے تھے، پکڑے گئے، چھڑوانے آئی۔
پہلے مشورہ ہوتا تھا، آج مشورہ نہیں ہو رہا. بہن آئی ہے نا، قیدی چھوڑ دیے، ان کے لیے کپڑے منگائے، سواریاں منگائیں، تحفے منگائے، توشہ خانہ منگوایا، راستے میں کھانے کا ساز و سامان منگوایا. بہن آئی ہے نا، کئی سواریاں لاد دیں بہن کی محبت میں، حالانکہ سگی بہن نہیں ہے. انہیں بتانا تھا کہ جب بہن کو دینا ہو تو جا کے بیوی سے مشورے نہ کیا کر، ادھر ادھر نہ دیکھا کر. محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، جب بھی ان کی اپنی کسی بہن سے ملاقات ہوئی ہے، چاہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چاہے شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس بھی بہن سے جب بھی ملاقات ہوئی، محمد رسول اللہ نے اپنی کسی بہن کو خالی واپس نہیں لوٹا. بڑی محبت کرتے تھے ذاتی زندگی میں. ام اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کی طرح پالا تھا انہوں نے. جس دن ان کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام بڑے آپ دیدہ ہوئے، بڑے زار و قطار آنسو جاری رہے. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ قبر تیار ہو گئی، جنازہ لے چلیں؟ فرمایا نہیں، تم نے پتہ نہیں میری ماں کی قبر کیسی تیار کی ہوگی، مجھے لے کے چلو. جنت البقیع میں گئے، خود قبر میں اتر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. رشتوں کی قدر سکھائی، رشتوں کی قدر. حالانکہ اس ماں نے بھی نہیں جنا ہے، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورشی کی ہے. آ جائیے بیٹا، آپ بچوں آپ اس طرف آ جاؤ، بچے اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، اس طرف سے آ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں تمام پہلوؤں میں تمام طرح کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور ان کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق ان کو دین کی طرف لے کے آئے. وقت بہت کم ہے، حضرت کی طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن ان سے میرا وعدہ تھا کہ میں نے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہمت دی کہ دلی سے رات تشریف لے آئے. تو مختصر دو باتیں سمجھ لیجیے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ ساری عالم ہیں، یہاں پڑھے لکھے ہو بھائی. دین کے غیر ضروری مسائل پر آپس میں گفتگو کرنا درست ہے. آپ جو کاروبار کرتے ہیں، جب منڈی میں جاتے ہیں، کیا اسی کاروبار کا سامان خریدتے ہیں یا دوسرا بھی خریدتے ہیں؟ اسی کا بھاؤ پتہ کرتے ہیں یا دوسرا کا بھی پتہ کرتے ہیں؟ دین آپ کی زندگی میں جہاں ٹچ کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں جہاں آپ کو پکار رہا ہے، آپ کی زندگی میں جہاں آپ کو رستے پہ لانا چاہتا ہے، وہ بات کرو نا، جس میں آپ کا کوئی لینا ہی نہیں، دینا ہی نہیں، دخل ہی نہیں. اس پہ صبح سے لے کے شام تک بحث کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو کفر کے دہانے تک لے جا رہے ہیں. غیر ضروری بات. نبی علیہ السلام اپنی مجلس میں خاموش بیٹھنا زیادہ بہتر سمجھتے. آج کل تو لوگ پیروں کے بعد جاتے ہیں، پیر بولے نا 10-15 منٹ، لگتا ہے حضرت جی کا تو کام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھنا زیادہ پسند. اب سنو دو باتیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں دی پوری دنیا کو. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو بھی مانیں گے، آپ کو بھی مانیں گے، کیا کریں؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے وہ تمام دنیا کے لوگوں کو برابری کا درجہ ہے. مطلب کسی سے اب نفرت نہیں کرے گا، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر نفرت نہیں وہ کرے. یہ اسلام کا فنڈا ہے، اسلام کا مقصد ہے کہ آپ نفرت نہیں کریں. اچھا، اب ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی عبادت بھی کریں اور ان لوگوں سے اپنے معاملات اچھے رکھیں. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سفارش کی کہ کچھ ایسا کام ہو جائے کہ مجھے ایسے لوگ مل جائیں کہ جو اس مشن کو آگے لے کے چلیں. تو اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دے.
آپ لوگوں کو پتا ہے نا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ضلع سہارنپور ہے شاملی ہے؟ یہاں تو بہت بڑے بڑے مولوی ہوئے یہاں پہ. تم بھی شاملی کے ہی ہو؟ کیا نام تمہارا؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں بتا. تیرا کیا نام ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا. اور کوئی شاملی والا؟ اب تم یہ دیکھ لو، 3 دیندار آدمیوں سے پوچھا، ان کو پتہ نہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں. اس سے اندازہ لگاؤ ہم لوگ جو پریکٹس اب دین کی کر رہے ہیں یہ زمینی سطح پہ نہیں جا رہی. علماء اس بارے میں فکر کریں. ان کو پتہ نہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں. مسجد کیوں بنائی پتہ ہے؟ ارے یہ باقی بھی تیرے جیسے ہی ہیں، ٹینشن نہ لے. قرآن پاک نے نماز کا جتنی جگہ ذکر کیا اس کی وجہ تسمیہ بیان. فرمایا نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ آپ گندے کام کرنے چھوڑ دیں، گندی باتیں کرنی چھوڑ دیں، اچھی باتیں. یہ نماز کا مقصد ہے. ٹھنڈک تو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی، لیکن مقصد وہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی، ہمارے نمازی کہتے ہیں ادھر نماز پڑھی، باہر نکلے کسی کی لونڈیا جا رہی اسی کو دیکھ رہا. ابے بدبخت تو نمازی تھوڑی ہے، بدمعاش ہے. بیٹی چاہے کسی کی ہو، مسلمان کی ہو، غیر مسلم کی ہو، اگر نماز پڑھنے کے باوجود کسی بیٹی پر گندی نگاہ ڈالنا تو یہ نمازی نہیں ہے، بے ایمان ہے. یہ نماز پڑھنے کے باوجود اگر یہ دوسرے کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، غلط تولتا ہے، بہن کا حق مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر نماز تھوڑی پڑھتا ہے، ٹھگی مار رہا ہے. اور مسجد اس لیے نہیں پڑھی کہ نماز پڑھنی ہے، نہیں، نماز گھر پہ بھی ہو جاتی. مسجد اس لیے بنائی تاکہ جماعت سے نماز پڑھے، تاکہ آپ کے دلوں میں نفرت ختم ہو جائے، تاکہ آپ غریب کی ضرورت کو محسوس کریں، تاکہ آپ آس پاس رہنے والوں کو ایک ماں کے درجے کا مرکز دے سکیں. یہ تو کہہ رہے بس استنجا کرو، 2 فرض پڑھو، 4 فرض پڑھو، اس کا بڑھا لو گے تنخواہ مولویوں کی؟ نہیں بتاؤ، گاؤں والے بتاؤ پہلے تو. میں مذاق کے بغیر اس لیے کہہ رہا کہ اگر ان کو نہ تم نے ٹائم پہ پورا گھی ڈالا، گڑ ڈالا، تو پھر میٹھا پورا ہونے کا نہیں. دین کی اصل باتیں نہیں پتہ لگنی ہے. دیکھ لو تمہارے سامنے ہی ہے. بڑھا لو گے نہیں؟ اب بھی نہیں آواز نکل رہی ان کی تو. اللہ رحم کرتے ہیں. دین پر خرچ کیجیے، یہ آپ کو اچھا انسان بنائے. اچھا انسان بنائے. اچھا انسان. دین کا کیا فائدہ پتہ ہے؟ آپ دیندار ہوں گے تو بڈھے ہو جائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو اپنے گھر میں ہی رکھیں گے، آپ کی خدمت. آپ دیندار نہیں ہوں گے تو آپ کو چھوڑائیں گے. دین کا یہ فائدہ ہے کہ آپ دیندار ہوں گے تو جب تولنے لگیں گے تو غلط نہیں تو. دین کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کرنے لگیں گے تو غلط نہیں لکھیں. حلال اور حرام کی تمیز جو ہے انشاءاللہ تعالی کریں گے انشاءاللہ. تو دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے. اللہ کریم جو ہے ابھی دستار بندی ہوگی، سب لوگ